بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن کے بٹن کو ضرور آن کر لیں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے ہماری ویڈیو آپ تک پہنچے۔ ناظرین، دوسری بات آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ میں سے کسی بہن بھائی کو کوئی بھی کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر موجود ہے اور آپ کی اسکرین کے اوپر بھی ہمارا نمبر چل رہا ہے۔ آپ کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں پھر ہم 2 سوالوں پر بات کریں گے۔ 2 سوال ہیں جن کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ایک بھائی کے سب سے پہلا سوال، بہت سی مسلمان عورتیں روزی کمانے کے لیے یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے تنہا اکیلے دور دراز کے ممالک کا سفر کرتی ہیں۔ سفر میں نہ تو ان کے ساتھ کوئی شرعی محرم ہوتا ہے۔ شرعی محرم بہت سارے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے والد ہے، یہ شرعی محرم ہے، بھائی ہے، چاچا ہے، دادا ہے، اسی طرح نانا ہے، ماموں ہے، اس طرح کے، اور شوہر جو ہوتا ہے خامن، وہ بھی شرعی محرم ہے، بیٹا ہو گیا، یہ بھی شرعی محرم ہے۔ تو اس طرح کے جو رشتے ہوتے ہیں شرعی محرم ان کو بولتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی آدمی نہ ہو، نہ ان کے ساتھ جان پہچان والی عورتیں ہوں، اس صورت میں ان کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ کیا ان کے لیے اس طرح تنہا سفر کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو ناظرین، سب سے پہلے اس کا جواب سن لیں آپ۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات سے ایک حدیث شیئر کروں گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت 3 روز یعنی شرعی مسافت جو ہے اس سے زیادہ سفر نہ کرے۔ شرعی مسافت جو ہوتی ہے وہ 48 میل ہوتی ہے، یعنی 48 میل جو ہے یہ شرعی مسافت ہے۔ اس سے زیادہ کا اگر سفر ہے، 48 میل سے زیادہ اگر سفر ہے تو اس میں عورت اکیلے سفر نہیں کر سکتی ہے، مگر الا یہ کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا اس کا محرم ہو۔ محرم میں نے آپ کو بتا دیا، جیسا کہ بیٹا ہو گیا، والد ہو گیا، بھائی ہو گیا، اس طرح کے چاچا اور ماما، یہ حضرات بھی محرم ہوتے ہیں۔ یہ جو حدیث میں نے آپ حضرات کے ساتھ شیئر کی ہے، اس میں صراحت کے ساتھ صاف لفظوں کے اندر موجود ہے کہ عورت کو تنہا سفر کرنے سے ممانعت فرما دی گئی ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ اور جو جمہور فقہا ہیں، بڑے بڑے فقہا جو ہیں، ان حضرات نے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ بھی ذکر کی ہے کہ اگر کسی عورت پر حج فرض ہو گیا ہو، اگر حج فرض ہے کسی عورت پر، لیکن اگر اس کے ساتھ شرعی محرم نہیں ہے، یعنی اس کا والد نہیں ہے، اس کا بھائی نہیں ہے، اس کے ساتھ سفر میں کوئی اس طرح کا کوئی مرد نہیں ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ عورت حج پر بھی نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ شرعی محرم نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اس طرح کا مطلب ایک عبادت کا کام ہے، ایک فرض چیز ہے، اس کو فقہا نے منع فرما دیا کہ فرض کے لیے بھی نہیں جا سکتے ہیں، فرض کو پورا کرنے کے لیے بھی، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر تعلیم اور کسب معاش یعنی روزی حاصل کرنے کو دیکھا جائے تو بہت کم درجے کے ہیں۔ روزی حاصل کرنا یہ بھی بہت کم درجہ ہے، حج سے بہت کم ہے، بہت نیچے ہے۔ اسی طرح تعلیم حاصل کرنا یہ تو حج سے بہت زیادہ، تعلیم سے بھی نیچے ہے، یہ تو بہت کم درجے کی یہ دونوں چیزیں ہیں جن کی مسلمان عورتوں کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ خود شریعت اسلامیہ نے اس کی کفالت کی ذمہ داری شادی سے پہلے اس کے باپ کے ذمہ کی ہے، اور شادی کے بعد شوہر پر ڈالی ہے کہ شوہر عورت کو کیا کرے گا، کھانا کھلائے گا، اس کی جو جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں شوہر پر ڈال دی ہیں شریعت اسلامیہ نے، اور خود عورت کو اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ جا کر کیا کرے، اپنے لیے روزی تلاش کرے، روزی ڈھونڈے۔ تو عورت کو اس کے لیے نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ جو وہ شدید ضرورت کے بغیر جو عورت ہے، وہ شدید ضرورت ہو، کوئی سخت ضرورت ہو تو اس کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ کوئی شخص اگر انتہائی مجبوری ہے تو پھر وہ باہر جا سکتی ہے۔ اگر کوئی عورت
ایسی ہے جس کا نہ تو شوہر ہے اور نہ باپ ہے، نہ ہی کوئی دوسرا ایسا رشتہ دار ہے جو اس کا شرعی محرم بن سکتا ہے، جو اس کی معاشی کفالت کر سکے، یعنی اس کی ذمہ داریاں پوری کر سکے، اس کا کھانا وغیرہ برداشت کر سکے، اور جتنی اس کی ضروریات ہیں وہ اس کی برداشت کر سکے۔ ایسا اگر نہ تو کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی شوہر وغیرہ ہے، نہ خود عورت کے پاس اتنا مال ہے جس کے ذریعے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے، جتنی بھی عورت کی ضروریات ہیں وہ ان کو پورا کر سکے، اس صورت میں اس عورت کے لیے بقدر ضرورت روزی حاصل کرنے کے لیے شرعی پردہ کی پابندی کے ساتھ گھر سے نکلنا جائز ہے۔ اور جب یہ مقصد اپنے ہی وطن، اپنے ہی ملک اور اپنے ہی شہر میں رہ کر بآسانی پورا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کسی غیر ملک کی طرف سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا مغنی ابن قدامہ ایک کتاب ہے، اس میں آپ مزید تفصیل دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 190 ہے اس کا، جلد نمبر 3 ہے، مغنی ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، دوسرا سوال، غیر مسلم ملک میں عورت کا تنہا قیام کرنا، یعنی وہاں پہ رکنا، وہاں پہ ٹھہرنا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ سوال، بعض مسلمان عورتیں اور نوجوان لڑکیاں جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے غیر مسلم ممالک میں بعض اوقات تنہا رہتی ہیں اور بعض اوقات غیر مسلم عورتوں کے ساتھ ان کی رہائش ہوتی ہے۔ ان عورتوں کا اس طرح تنہا یا غیر مسلم عورتوں کے ساتھ رہائش اختیار کرنا کیسا ہے، شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ ناظرین، جواب جیسا بھی عرض کیا ہے کہ ایک مسلمان عورت کے لیے حصول روزی حاصل کرنے کے لیے یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے محرم کے بغیر تنہا غیر مسلم ممالک کا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہاں پہ رکنا، وہاں پہ قیام کرنا اور وہاں پہ ٹھہرنا یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے، کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر کسی عورت نے اپنے کسی محرم رشتے کے ساتھ کسی غیر ملک کا سفر کیا، وہاں رہائش پذیر ہو کر اس کو اپنا وطن بنا لیا تھا، پھر یا تو اس عورت کا محرم وہاں پہ انتقال کر گیا یعنی فوت ہو گیا، یا کسی وجہ سے وہ محرم وہاں سے سفر کر کے کسی اور جگہ چلا گیا اور وہ عورت وہاں تنہا رہے گی، اس صورت میں اس عورت کے وہاں تنہا قیام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ عورت وہاں رہ کر شرعی پردہ کی پابندی کرتی ہو۔ تو ناظرین، یہ آج کے 2 سوال تھے جن کو جان لینا انتہائی ضروری ہے، اور امید ہے کہ آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی، اور امید ہے آپ تمام حضرات کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں۔ آخر میں آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔